ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کرم ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ مزید برائے کرم ہوا قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور ہمیں یہاں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ میں توحید سیریز کو کمپلیٹ کرتی ہوں، 31 لیکچر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ٹاپک ہے زنا کا نقصان، زنا سے نقصان کیا کیا ہے اور اللہ ہی مالک ہے۔ یہ سیریز میں ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اب تک یہ جانا ہے، یہ سمجھا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ کے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اگر ہمیں کچھ بھی بینیفٹس دیے، تو ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اور صرف یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ہماری ضروریاتیں پوری کرنے کے لیے دیے، نہ کہ ہمیں اسے اپنی حاجت روا بنا لینا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ اسے نہیں، ہرگز نہیں دینا ہے۔ یہ سارے چیزیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور مالک اللہ ہی ہے۔ اب زنا کا نقصان کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے کہ آج کے ٹائم میں کئی سارے چیزوں کو جو اسلام میں، جو ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے، جیسا جیسا آپ پروگریس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، وہ سارے چیزیں کامن ہو جا رہے، اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ پاسبل ہے، یہ سب کر سکتے ہیں ہم، اس سے کچھ بھی ہمارے دین کو نقصان نہیں ہے، ہمارے ایمان کو نقصان نہیں ہے۔ تھرو سوشل میڈیا کئی سارے چیزیں، ایسے چیزیں بھی بن رہی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں رہے۔ جیسے کہ زنا کو بہت ناپسند کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے حبیب نے اسے بہت ناپسند کیا ہے، لیکن آج کے دور میں اس سے کیا کیا جا رہا ہے؟ کامن کر دیا جا رہا ہے۔ بینیفٹ اس سے تمہیں کیا ہوں گے؟ بینیفٹس ملیں گے، ایسے چیزیں کرنے سے تمہیں بینیفٹ ملیں گے، تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مالک، اللہ کو مالک سمجھنا جا کے کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کو مالک سمجھ رہے ہیں، کیونکہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کا مطلب نوز باللہ اللہ کا درجہ دے دے رہے، جب کیونکہ لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹلی یہ سارے چیزوں سے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ انفلوئنس ہو رہے ہیں۔ اور ایز وی آر آل لیڈیز، ہم جتنے بھی یہ حلقے میں وہ سارے کیا ہے؟ لیڈیز ہے، گرلس ہے، تو ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ہمارے جو ہے فیملی کو ٹیچ کر سکتے، وی کین ٹیچ آر فادر، بردر، سن، اور کئی ہمارے دوسرے بچوں کو بھی ٹیچ کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ ایک جو عورت ہوتی ہے، ایک لیڈی جو ہوتی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ پورے یونیورسٹی، اسکول کو پڑھا سکتی ہے۔ وہی اگر میل میں دیکھا گیا ہے، ایک سر، اتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی نہیں رکھی ہے، لیکن جو ایک عورت کر سکتی وہ آدمی نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ ہم جو ہے ہر ایج کے کیٹیگری کی، بڑوں کی بھی، ہمارے سیم ایج گروپ کی بھی، چھوٹوں کی بھی ہم اصلاح کر سکتے۔ یہ چیزیں ہمیں سکھانا ہے، ہمیں خود پہلے سیکھنا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں پھر ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا ہے؟ زنا جو ہے اللہ نے ناپسند کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ اب جن کے پاس ایمان ہوگا، جن کے پاس ایمان ہوگا، علم لا الہ ہوگا، جن کے پاس اللہ اور اس کا رسول کا ڈر ہوگا، وہ یہ چیزوں سے بچ جائیں گے، اور جس نے دل سے تصدیق کر لیا کہ اللہ ہی مالک ہے، وہ اس چیزوں سے بچے ہوئے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زنا یعنی کہ ان میرڈ کپلز ان ریلیشن، یہی ہمارے دماغ میں سب سے موسٹ کامن، لیکن کئی سارے چیزیں اس میں آتی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کا، دونوں ہاتھوں کا اور دونوں پیروں سے بھی زنا کرتے ہیں لوگ، یعنی کہ آنکھ سے بھی، پیر سے بھی، ہاتھوں سے بھی۔ اب ہم سوچیں گے کہ ہاتھ، پیر، آنکھ، اس سے کیسا ہوتا؟ اب اگر ہم کوئی ایسی چیز دیکھ رہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے، منع فرمایا ہے، تو بھی وہ اس میں آ جاتا؟ ایگزیکٹلی اٹس ناٹ زنا، لیکن سب کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس کے فارم میں آ جاتا۔ ہاتھ، ایسی چیزوں کو دیکھنا، اگر ہم فون میں کچھ دیکھ رہے نامناسب چیز جو ہمیں منع کیا گیا ہے، وہ بھی یہ کیٹیگری میں آ گیا۔ پیر، ایسی جگہوں سے جانے کو منع کیا گیا ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے، اگر ہم ویسی جگہیں جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، اب ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم سوچنا کہ یہ جگہ جب ہم جا رہے ہیں
وہاں پر ہمیں کوئی کام ہے، کوئی بینیفٹ ہے. فار ایگزامپل ہم مارکیٹ جا رہے ہیں، تو مارکیٹ کو کیا لینے جا رہے ہیں ہم؟ گروسری شاپنگ یا ایکس وائی زی. ہماری وہاں پہ کیا ہے؟ ضرورت ہے، اسی لیے ہم جا رہے ہیں. ان نیسیسری نہیں جانا. مارکیٹس ہو گئے، مالس ہو گئے، یا پھر موبائل کا یوز ہے. موبائل سے ہم جو بھی حاصل کر رہے ہیں اس کا ہمیں ہماری دین، ہماری دنیا میں بینیفٹ ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمیں منع تو نہیں کیا، ہم ایسی کوئی چیز تو نہیں دیکھ لے رہے فون میں. یہ سارے چیزیں ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ ہم اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے، کانسنٹریٹ نہیں کرتے کہ ہاں اس سے ہوتا، اس سے نہیں ہوتا. یہ چیزاں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ اگر ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں تو ہم ہمارے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر سکتے، دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کر سکتے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سارے چیزیں ہمارے ہاتھ اور پیر سے بھی ہو سکتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ فرسٹ فور تھنگ، جو لوگ زنا کرتے ہیں، جو اس میں مبتلا ہوتے، جو اس میں انوالو ہوتے، ان کو رزق کا نقصان ہے. اب ہم یہ سمجھیں گے رزق کا نقصان یعنی کہ ان لوگوں کی جو ضروریات ہے، کھانے والی ضروریات ہے. اب ہم تو سوچیں گے کہ کھانے کی چیزیں تو ہمیں الحمدللہ اچھے سے مل رہی ہے، کھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کی چیزیں. رزق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم جنس کے ساتھ رہتے، جیسے کہ ہمارے پیرنٹس ہو گئے، جیسے کہ ہسبینڈ، وہاں بچے، فرینڈس، پورا ہمارا جو سراؤنڈنگ ہے ان سے کیا ہمارا ریلیشن اچھا ہے، یہ بھی رسک میں آتا. ہم اس کو ٹیلی کرنا، ہم اس کو دیکھنا کہ یہ سارے چیزیں ہم اپنی امانتیں اچھے سے نبھا سک رہے ہیں یا نہیں، یہ سارے چیزیں. اور نماز ہم صحیح سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں، حقوق جو کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اچھے سے کر پا رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم ایزلی کر رہے ہیں بنا کوئی رکاوٹ کے تو ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے. نہیں اگر ہم جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے کوئی پرابلمس آ رہی ہیں، یعنی کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، تو اس لیے اس کی ہمیں اصلاح کر لینا ہے. اب یہاں پر مس کمیونیکیٹ نہیں ہونا کہ اب یہ نہیں سوچ لینا کہ جن کو یہ پرابلمس ہو رہے ہیں انہوں نے یہ جو ہے گناہ کیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے کئی بار اس انسان کے لیے آزمائش بھی لیتا، ایگزام بھی لیتا. کئی سارے ٹائم کیا ہوتا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قریب کرنے کے لیے بھی یہ سارے چیزوں میں مبتلا کرتا. یعنی کہ صحت، طبیعت خراب ہوتی کسی انسان کی، کسی کو کوئی پرابلمس آتے، تو یہ دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے. اب ہم یہ سوچ کے یہ نہیں سوچنے کا کہ یہ فنا یا پھر ہی اور شی از انوالونگ ان دس، اس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہوئی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قریب کرنے کے لیے بھی اور حکمتن بھی جو ہے کسی کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی، تو یہ سارے چیزیں آتی. تو پہلی چیز کیا ہے کہ رزق کا نقصان ہوتا اس شخص کو جو یہ گناہ میں مبتلا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتایا کہ ان سے یہ گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شی گاٹ پریگننٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بعد یہ جو پریگنینسی کمپلیٹ ہو گئی آفٹر برتھ، یعنی کہ جب بچہ ہو جائے گا، جب آنا. کیوں وہ خاتون آئے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے کتنا گناہ ہونے والا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے شرمندگی ہوگی. تو وہ خاتون نے کیا فیصلہ کیا کہ میں دنیا ہی میں، کیونکہ اس دور میں کیا سزا ملتی تھی؟ 100 درے مارے جاتے تھے اور سارے لوگوں کو بتایا جاتا تھا، پورے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس شخص نے یہ فلانا گناہ کیا ہے. لیکن اس خاتون نے وہاں پر پھر بھی آئے. کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میری دنیا میں میرے کو سزا مل جائے گی تو میری آخرت سنور جائے گی. پھر اس کے بعد جب بچہ ہوا وہ آئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب دیکھیے آپ، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، میں زنا سی بات نہیں کری، مطلب اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو، ہم جھوٹ بولے، غیبت کرے، کسی کا دل دکھائے، تو ہم کیا کرتے؟ پہلے تو ریٹیفائی نہیں کرتے، نوٹس میں بھی نہیں لاتے کہ ہم سے ایسا کچھ ہوا. اگر ہم ریئلائز کر لیے، اب سو اینڈ سو بندے کو ہم سوری بھی بول دیے، اگر وہ بندہ ہم کو اٹس اوکے بولتا، ہم وہی سیکنڈ میں کیا سوچتے؟ اب وہ سوری ہو گئی، وہ بات ختم، کلوز ہو گئی. لیکن یہ خاتون دیکھیے بچے کے بعد وہ آئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس عورت سے کہ جب یہ بچہ جو ہے خود سے کھانے کے قابل ہو جائے تو تم جب آنا. پھر اس کے بعد دیکھیے پہلے گناہ ہوتے کی آئے، پھر اس کے بعد آئے، پھر اس کے بعد تیسری دفعہ جب بچہ جو ہے خود ہاتھ میں روٹی پکڑنے کے قابل ہو گیا خود سے، تو پھر آئے. پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کیا کیا؟
حج جاری کیا اور وہ عورت جو ہے انتقال فرما گئی. تو یہاں پر ہماری اصلاح کیا ہے کہ دیکھیے، گناہ ہوا تو اس پہ پردہ نہیں ڈال لیا، گناہ ہوا تو یہ نہیں سوچا کہ میں بعد میں دیکھوں گی. جب اس کو اپنے آپ کو ریٹیفائی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، معافی چاہا، اور اپنی اللہ سے ڈر دیکھیے کہ اپنی دنیا ہی میں اس گناہ کی معافی مانگ لوں گی تاکہ مجھے آخرت میں کچھ بھی نہ ہو. پھر ایک صحابہ کا واقعہ ہے، صحابہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کر کہتے کہ مجھے آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے پاک کر دیجیے، اللہ مجھے پاک کر دے بول کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے. تو اللہ کے حبیب فرماتے کہ آپ دعا کریے اللہ سے کہ مجھے پاک کر دو. پھر وہ بار بار کہتے اللہ کے حبیب سے کہ میرے لیے دعا فرمائیے، دعا فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو بلاتے، بلا کر پوچھتے کہ تم بار بار مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے یہ دعا کروں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے یہ زنا، یہ غلطی، یہ گناہ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو عمار کو کچھ ہو تو نہیں گیا، اس کو جو ہے کہیں اس نے نوز میں تب شراب تو نہیں پی کیا، پھر اس کا دماغ کچھ اس کے دماغ کو تو نہیں ہو گیا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے. پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیے صحابہ ہے لیکن غلطی ہوئی تو آ کے معافی چاہ رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ٹائم سے ہی ہے، تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ اس کی اتنی دردناک سزا ہے. جیسے کہ دوسرے چیزیں بھی ہے، جیسے کہ شراب بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، انٹرسٹ بھی حرام ہے، مرڈر کرنا بھی کسی کا حرام ہے، لیکن جس کو بہت زیادہ شدت سے ناپسند کیا گیا ہے وہ زنا ہے. تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنی بھیانک رکھی ہے کہ 100 درے مارے جائیں گے. پھر کیا ہوا، پھر جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے تھے ان کو کیا ہوئی، سزا ہوئی، انہیں جو ہے حج جاری کیا گیا، پھر وہ انتقال فرما گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہو رہا تھا، جب انہیں سزا دی جا رہی تھی تو وہ ٹہل رہے تھے. تو تمام صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہیں، انہوں بے چین ہو رہے تھے کیونکہ وہ ایک صحابہ تھے. پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں خبر میں اتارا. پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرنے وہ دوسرے صحاباؤں کے ساتھ گئے. تو ہم جیسا لوگ کہتے ہیں کہ مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، انسان اب مطلب انتقال ہو گیا اب اس کو کس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی دعا کی ضرورت نہیں، لیکن یہ جو ہے ثابت ہوا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے صحاباؤں کے ساتھ مل کر یہ دعا کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. پھر اس کے بعد اب یہ تو فرسٹ چیز ہو گئی، جب زنا کرتے تو رزق میں نقصان ہوتا. اب دوسری چیز کیا ہے، عمر میں کمی. اب ایوریج اگر ہم دیکھیں گے، ایز وی آر انڈین، زیادہ تر انڈین پاکستانی یہ جو ایشین کنٹری میں ان لوگ کا ایوریج بنتا 72 ایئرس. لیکن کیا ہم دیکھیں کوئی بھی 72 ایئرس تک جی رہے؟ نہیں. اگر اب ہم ایوریج دیکھیں گے تو 35 پلس میں لوگوں کو کیا ہو رہا، ہارٹ اٹیک ہو رہا، اور کئی سارے لوگ جو ہے 40 کے اندر یا 45 کے اندر ہی انتقال ہو جا رہا. تو دیکھیے عمر میں کمی. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ گناہ کر رہے تو، لیکن زمانے کے حساب سے جو نقصان ہم کر رہے، اپنا نقصان ہم کر لے رہے. اب آج دیکھیے سائنس میں اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گیا، ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گیا، لیکن اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں، اگر ہمارے پیرنٹس کے یا پھر گرینڈ پیرنٹس کے زمانے میں دیکھیں تو نہ اتنے بیماریاں تھے، نہ اتنا جو ہے میڈیسنز ڈیولپ تھے، نہ اتنے ٹریٹمنٹس تھے. لیکن آج بیماریاں بھی اتنے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی اتنے ہیں، اور جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھ رہا ویسا ویسا بیماریاں کامن ہو رہے. جیسے کہ کینسر کو ہم دیکھیں کتنا عام ہو گیا. ایسا نہیں ہے جن کو ہو رہا انہوں یہ گناہ کرے، ایسا نہیں. یعنی یہ اس لیے ہو رہا کیونکہ ہم جو ہے ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی، کامن ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اصلاح اپنی بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب دیکھو یہ جو سزا ہے، رزق میں نقصان اور عمر میں کمی، یہ تو دنیاوی سزا ہے، اور اس سے پھر بدنامی بھی ہوگی. اور لوگ کیا کریں گے، جو ایسے رہیں گے جن کو معلوم ہوگا کہ کسی نے ایسا کیا تو اس سے پھر بات بھی نہیں کرتے. وہ بھی ایک الگ
سزا ہے، ایک ٹارچر ہے، پھر اس کے بعد اب پھر یہ دنیا کی سزا ہے، پھر آخرت کی بھی سزا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت دردناک سزا دیں گے، بہت زیادہ. اس کو جو بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا اور جس نے توبہ نہیں کی ہوگی اس کے لیے سزا بھی بہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جو دوزخ ہے اس کی سب سے لاسٹ سزا ہے، جو سب سے کم تکلیف دینے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے لاسٹ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دوزخ کی سب سے چھوٹی سزا ہے، سب سے لاسٹ جو سزا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص کو جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ اس کی ہیٹ کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کا دماغ پگھل کے اس کے منہ، اس کے ناک، اس کے آنکھ سے جانا سٹارٹ ہو جائے گا. تو اتنی شدت ہوگی اس آگ میں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرنا، جیسا ہم کیسا کرتے، اگر ہمیں کوئی چیز نہیں آتی تو وی پریکٹس اٹ، یہ فون کے ذریعے یا پھر جو اس کے ٹیچر ہے اس کے ذریعے ہم پریکٹس کرتے. تو اسی طریقے سے ہم ڈیلی اپنے آپ کی اصلاح کرنا، ڈیلی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے توبہ سچی کرنی ہے، اور یہ سارے چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے بول کے دعا کرنی ہے. دیکھیے صحابہ تو وہ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جو وہ کہہ دیے وہ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنے والے. لیکن پھر بھی وہ کیسا کرتے تھے، اگر کچھ بھی ذرا سا بھی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان سے کچھ ہوا تو وہ جلدی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور دعا کرنے، حالانکہ ان سے کوئی گناہ ہوتا بھی نہیں تھا. ہم سے تو کئی سارے گناہ ہو جاتے، ہم کئی سارے چیزوں کو سوچ لیتے، کئی سارے چیزیں ہمارے ہاتھ سے ہو جاتے. تو ہمیں اس چیز کو غور کرنا ہے، ایسا نہیں سوچنا ہے کہ ہم سے یہ غلطیاں نہیں ہوتے. اب چند آیتوں سے سمجھیں گے ہم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی ہی بے حیائی کی بات اور بری راہ ہے. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ناپسند کی گئی چیز ہے کہ اس کے قریب ہی نہ جاؤ. ایسا نہیں، اگر ہمیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ شراب ہے، مرڈر ہے، سود ہے، اتنا اتنا پرٹیکولر مینشن اسپیسیفائی کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، اتنا نہیں کہا گیا جتنا زنا کے. تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ یہ کتنی زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. اور جیسا کہ اب لوگ اگر ہمیں کہیں کہ یہ سب چیزوں کہنے سے، یا پھر جیسا زمانہ چل رہا ہے کہ اس سے ایڈوانٹیجز ہوتے، تو نہیں، ہمیں یہ چیزوں سے قریب نہیں جانا ہے اور اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے. اب جیسے ہمیں کوئی چیز نہیں آتی، یا اگر ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم کیا کرتے، آلٹرنیٹ سوچتے، یا تو ہم پہلے جلدی پکا کر چلے جائیں گے یا پھر آتے وقت لے کر آئیں گے کھانا، ایسا کچھ. اب بچوں کے ایگزامس آ رہے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم کیا کرتے، پریپ کرا دیتے تاکہ ہمیں بعد میں کوئی نقصان نہ ہو. تو ہر چیز کا ہم کیا کرتے، آلٹرنیٹ سوچتے، آلٹرنیٹ کرتے. تو ایسی جگہوں سے جانے کی پرہیز کرنا ہے اور اس کا آلٹرنیٹ سوچنا ہے، ایسی جگہوں پہ ہمیں نہیں جانا ہے. سورہ نور آیت نمبر 1 to 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مرد، جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اللہ کے دین کے حکم کی تعمیل میں ان کے تم ان کے حال پر ذرا بھی ترس نہ کھانا. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے، جو بدکاری کرنے والی عورت ہے یا مرد ہے، ان لوگوں کو کیا کرنا ہے، سزا. جب وہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ میں مبتلا ہے، تو انہیں کیا کرنا ہے، 100 درے بھی مارنا ہے، اور ان کے حال پر رحم نہیں کرنا ہے کیونکہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو ان کی سزا کے وقت مسلمان کی ایک جماعت حاضر رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، انہیں سزا بھی دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو ایک مسلمان کی جماعت بھی وہاں پر شامل ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ روم میں بلائے سزا دے دیے، ایسا نہیں. سب کے سامنے کیا ہونا، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہونا کہ اس کی اتنی سزا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے آگے، بدکار مرد نکاح نہیں کرتے مگر بدکار عورت یا مشرک مرد عورت، اور بدکار عورت بھی بدکار مرد یا مشرک کے سوا کوئی
نکاح کوئی میں نہیں لاتا. تو جو بدکار یعنی کہ جن سے یہ گناہ ہو جاتا وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور جو مشرک ہے، جیسے تو ہمارے اسلام میں جو ہے حرام کیا گیا ہے مشرک سے شادی نہیں کرنا، لیکن جب یہ بدکاری ہو جائے تو ان سے سوائے مشرک کے کوئی شادی نہیں کرتے، یہ بتایا جا رہا ہے. تو کیونکہ سب کو پتا چل جاتا کہ انہیں یہ سزا ہوئی ہے، انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. لیکن اسلام میں جو ہے حرام کیا گیا ہے، بس سمجھانے کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کرنے والوں سے پھر کوئی نکاح بھی نہیں کرتے جو ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے، کیونکہ ایمان والے ایسے جنوں سے شادی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ارشاد فرماتے کہ جو لوگ زنا کرتے، یہ جو گناہ کرتے، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زیرہ بختر بول کر سزا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک کاسٹیوم ہے، جیسا کہ آرمی میں اور کوئی بھی کہیں بھی جاتے تو ایک ڈریس رہتا، ایک اسپیسیفک ڈریس رہتا، تو اسی طریقے سے ایک ڈریس ہے. ڈریس جو ہے پہنایا جائے گا جو زنا کریں گے. اور وہ کیسا ڈریس ہوگا؟ وہ پورا یہ جو زیرہ بختر ہے یہ پورا آگ سے بنے ہوا ہوگا، یہ پورا فائر سے بنے ہوا ہوگا، اور اس کا پورا جسم چور چور ہو جائے گا. اور یہ شخص کیا، اور یہ اگر یہ جو ڈریس ہے، یہ جو زیرہ بختر ہے، اگر کوئی پہاڑ پہ ڈال دیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ پہاڑ پورا ذرہ ذرہ ہو جائے گا. تو اتنا بھیانک ہے یہ جو یہ کاسٹیوم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ سزا ہے جو زنا کرتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 5 to 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ اپنے بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائے اور ان کے پاس بجوس ان کے کوئی گواہ نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ، جیسے کہ یہ بہت کامن سوشل پرابلم ہے کہ ہسبینڈ کہہ دیتے کہ ہمارے وائف پہ ہمارا شک ہے، یا پھر کسی کے سامنے ایسا کہہ دیتے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی ہے، کیونکہ یہ چیز آج کل بہت کامن دیکھی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے اگر جو شوہر بنا وجہ مطلب بے گناہ بیویوں پر اپنے تہمت لگائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت، یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعے یوں کہے اگر وہ جھوٹا ہو تو اللہ کی لعنت ہو. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ 4 بار اللہ کی قسم کھانا ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں یا سچ بول رہا ہوں، اور پھر 5ویں دفعے کیا کرنا ہے؟ یہ کہنا ہے کہ وہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے پروٹیکٹ کر رہے ہیں وومنس کو. اور عورت سے سزا اس طرح چل سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے اگر وہ سچا ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو سچے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر رہے ہیں عورت کو کہ اپنی سچائی کی گواہ دے، 4 بار اللہ کی قسم کھائے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے کو سزا ہو. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اصلاح کرے، اور ہر چیز سے پرہیز کرائے ہم سے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.